الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اخلاص کی دولت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عنایت فرمائے. گزشتہ درسوں میں تقوی کے تعلق سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. کل کے درس میں ہم نے اس بات کا ذکر سنا، باتیں سنی کہ جب ہم تقوی اختیار کر لیتے ہیں، میرا اور آپ کا شمار متقین میں سے ہو جاتا ہے، تقوی کی دولت حاصل کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کیا فائدہ دیتے ہیں، کیا فائدہ مجھے اور آپ کو حاصل ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں دنیا میں جو فائدے ملتے ہیں اس کا ذکر ہم نے سنا کہ دنیا میں ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. ارے متقی بن جاؤ، کوئی کام تمہارا پینڈنگ نہیں رہے گا، سارے کام حل ہو جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اور کافر، فاجر، فاسق، ظالم جن سے ہم ڈرتے ہیں، ان لوگوں کا خوف، رعب، دہشت ہمارے دلوں میں اتنا ہے العیاذ باللہ جتنا اللہ کا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ان لوگوں سے مت ڈرو، وَخَافُونِي مجھ سے ڈرو اگر تمہارے دل میں ایمان ہے. تو یہ کافروں کا ڈر آپ کے دل سے، میرے دل سے دور کب ہوگا؟ جب ہم متقی بن جائیں گے. ارے اللہ تبارک و تعالی نے گنتی کے چند مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، قافلے میں، بدر کی جنگ میں کافروں کا جو لشکر جرار آیا تھا اس لشکر پر فتح دے دی، غلبہ دے دیا. کافر سرپٹ بھاگنے لگے، ان کے دلوں میں اللہ نے خوف اور رعب اور دبدبہ ڈال دیا. تو یہ دنیا کا فائدہ ہے جو تقوی سے مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے. الغرض بہت ساری باتیں تھیں جو کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت دیں گے، اولاد میں برکت ہوگی، روزی روٹی میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی
کا یہ وعدہ ہے کہ تمہاری ہر چیز میں ہم برکت دیں گے بشرطے کہ تم متقی بن جاؤ، اور ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینی علم دے گا، آپ دینی علم حاصل کر سکیں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں علم دے گا۔ آج مسلم قوم علم سے نابلد ہے، گنتی کے چند لوگ ہیں جو شریعت کا علم جانتے ہیں، یہاں تک کہ اکثر مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم کیسے حاصل کی جاتی ہے، یہ بھی ان کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ تو یہ کچھ فائدے تھے جو کل کے درس میں ہم نے آپ کے ساتھ سنا، اور سب سے بڑی چیز آپ اور ہم متقی بن جاتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، متقیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ جب ہو جائیں تو اب کسی دوسری چیز کی مجھے کیا فکر ہے؟ میں تو کہوں گا کہ خالق ارض و سما، مالک اللہ تبارک و تعالی جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ چلیے بات کرتے ہیں، یہ تو دنیا کی بات تھی جو اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا میں دیں گے۔ آخرت میں آپ کو کیا ملے گا؟ اگر ہم تقوی والے ہو جائیں، متقی ہو جائیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آخرت میں کیا نعمتیں نوازیں گے، کن کن نعمتوں سے ہم نوازے جائیں گے، اس کا ذکر ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی چیز کہا کہ آپ آخرت میں جنت کے وارث ہوں گے۔ اللہ اکبر، جنت آپ کی پراپرٹی بن جائے گی۔ دنیا میں ہم انسان جائیداد کے حصول کے لیے، زمین کے ٹکڑوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کمانے میں، مال حاصل کرنے میں حلال ذرائع سے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے۔ زکوٰۃ اسی لیے فرض کیا گیا کہ آپ اتنا کمائیں، اتنا یہ کریں کہ جیسے اللہ نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اگر جتنا حاصل کرنا چاہتے ہو حاصل کرو۔ اسی لیے تو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اتنا کماؤ کہ زکوٰۃ دو، غریب مسلمانوں کی خدمت کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے صحابہ تھے جنہوں نے دولت کمائی، جنت اور غریب مسلمانوں کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی۔ کوئی عیب نہیں ہے، آدمی دنیا کما سکتا ہے لیکن غلط ذرائع سے نہیں کما سکتا۔ تو تقوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کا وارث، جنت کا حقدار آپ کو بنا دیتے ہیں، جنت آپ کے نام لکھ دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ اللہ نے ایسا انداز پیش کیا، ایسا اسلوب پیش کیا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جنت ہے، آپ کو بتلایا جا رہا ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ اس شخص کے لیے ہے جو متقی ہو۔ اللہ اکبر، اگر متقی آپ ہیں، میں ہوں، تو جنت ہمارے نام لکھ دی گئی ہے، جنت ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مجھے اور آپ کا حقدار بنا دیا۔ اور دوسری چیز تقوی کا فائدہ جس میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ عزت والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملاقات کے لیے کئی لوگ ٹھہرے تھے، تو اس میں حضرت بلال بھی تھے، مکے کے بڑے بڑے قریش اور سرداران بھی تھے، لیکن پہلی اجازت جس کو ملی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ ہاں،
ان کے اس تقوی کی وجہ سے، ان کے اس تقوی کی وجہ سے ان کو اجازت ملی۔ تو دنیا میں بھی متقی کو عزت ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی مومن کو عزت ملتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا والوں کے پاس عزت کا حصول الگ ہے، دنیا والوں کے پاس عزت کا معیار الگ ہے۔ دنیا والے الگ سمجھتے ہیں، کوئی صاحب منصب ہو، صاحب ثروت ہو، دولت والا ہو، کوئی اچھا پہلوان ہو، یا کوئی زیادہ اثر و رسوخ والا ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا کامیاب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عزت اگر ہے تو کس کو ہے؟ تو کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عزت اس کے لیے ہے جو تقوی والا ہو، تقوی اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، قرآن کے مطابق اس کی زندگی ہو، والرضا بالقلیل، جیسے کچھ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر وہ راضی ہو، شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ نے جتنا بھی دیا اس پر وہ راضی برضا ہو جائے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، لیکن ہمیشہ آخرت کی تیاری میں لگے رہے، والاستعداد لیوم الرحیل۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے پاس تقوی اسی آدمی کے لیے عزت ہے جو تقوی والا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا میں بھلے لوگ عزت کے فیصلے کیسے بھی کریں، لیکن اللہ کے پاس تقوی تو صرف عزت تو صرف تقوی والے کو ملے گی۔ اور ایک چیز جس کے بارے میں کہا، اللہ کے پاس کامیاب کون ہے؟ دنیا میں اگر کوئی دولت کما لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ویل سیٹلڈ، یعنی بالکل سیٹلڈ انسان ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، اتنا کما لیا ہے کہ یہ کھائے، اس کے بچے کھائے، بچوں کے بچے کھائے، بچوں کے بچے کھائے، کوئی فکر نہیں اس کو۔ بولا کہ وہ تو بالکل آسودہ حال ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں۔ ایسے ہم لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ دنیا دار ہیں ان کی سوچ یہی ہے۔ لیکن اللہ کے پاس اگر آدمی کو دنیا کے ساتھ، دولت کے ساتھ اگر آخرت کی دولت بھی دے دی جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ اس سے وہ آخرت کو خریدے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، اور اللہ کے دین کی خدمت کرے گا جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ لیکن اگر کوئی صرف دنیا کو عزت کا معیار سمجھے اور نجات کا معیار سمجھے تو یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا من یطع اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور ڈرے گا، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہوگا اور تقوی اختیار کرے گا، تو وہ آدمی کامیاب ہے، وہ آدمی کامیاب ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز، دنیا میں بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں، میں عمل کرتا ہوں، آپ عمل کرتے ہیں، بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں۔ اب کس کا عمل قبول ہوا؟ کس کے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا؟ کس کے عمل کو رد کر دیا؟ کس کی ادا اللہ کو پسند آئی؟ کس کا کام اللہ کو پسند آیا؟ اللہ نے کسوٹی بتا دی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں تقوی والوں سے، باقی کسی کا نہیں۔ اللہ کے پاس جس کا عمل قبول ہوگا وہ تقوی والا ہوگا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقی سے قبول کریں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔
تقوی والے کا عمل قبول ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم اتنے سارے عمل کرتے ہیں، اتنا عمل ہمارا دنیا کی زندگی میں ہے، اتنا عمل ہم کرتے ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تقوی کے ساتھ عمل کریں۔ میرا اور آپ کا عمل تقوی کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے عمل کو قبول فرمائے، میرے اور آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہو۔ ایک اور فائدہ جس کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایسے ایسے باغیچے آپ کو، محلات آپ کو دیں گے، جیسے حدیث میں کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، جنت میں ایسے کمرے ہیں جس کا باہری حصہ اندر سے، اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی صحابی وہاں تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ یہ کس کو دیں گے؟ یہ کمرے کس کو ملیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تقوی والوں کو ملیں گے، جو لوگ تقوی اختیار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، یہ جو کمرے ہیں عالیشان جنت کے محلات ہیں، متقین کے لیے ہیں، جو تقوی کی دولت حاصل کرنے والے کے لیے۔ کیا کیا چیزیں اللہ نے آپ کے لیے، میرے لیے رکھی۔ بس ہلکی سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ تقوی ہے، جو بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کے بدلے دنیا اور آخرت کی اتنی ساری بھلائیاں ہیں، اور جنت میں داخلے کے لیے بھی یہی شرط ہے۔ آپ کو جنت کا ٹکٹ اگر ملے گا تو یہی دیکھا جائے گا کہ آپ تقوی والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت جس کی چوڑائی اور آسمان و زمین کے برابر ہے، یہ متقیوں کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے۔ اعدت للمتقین، اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ کوشش کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے۔ جو اللہ جنت بنایا ہے وہی اللہ جنت میں جانے والوں کا بھی انتخاب کرتا ہے۔ جب انتخاب کرتا ہے تو توفیق بھی وہی دیتا ہے، یہدی، اور ہدایت اللہ ہی سے ملتی ہے۔ اور آخرت میں تقوی کے فوائد کی جب بات آتی ہے تو ہماری غلطیوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اپنے دل میں پیدا کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خطاؤں کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، خوف اور غم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے دل سے خوف اور غم کو نکال دیں گے، اور جنت آپ کے قریب کر دی جائے گی۔ جنت بڑی قیمتی ہے، لیکن متقیوں کے لیے بہت قریب کر دی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ اکبر۔ جنت جو بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن متقیوں سے جنت بڑی قریب کر دی جائے گی، بشرطے کہ متقی تقوی والے بن جائیں۔ اور ایک بات ہم کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم دنیا میں ایسے ہوتا ہے منافق، کافر، فاجر مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ بھی مسلمان کا ٹائٹل لگا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس جب جائیں گے تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کے پاس الگ الگ ٹھہرا دیا جائے گا۔ مجرموں کی صفیں الگ ہوں گی، مومنوں کی صفیں الگ ہوں گی۔ وہاں دونوں کے ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں ساتھ ساتھ چل جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ایسا نہیں ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اور ایک آخری چیز جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
دنیا کے جتنے دوست ہیں، دنیا میں لوگ بہت دوست بناتے ہیں. ابھی تو دو سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، آپ جتنے دوست بنائیں اتنے آپ قابل تعریف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے. متقیوں کو دوست بنائی، یہ آپ کا کمال ہے، میرا کمال ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأکل طعامک، تمہارے گھر کا کھانا بھی اگر کھائے تو متقی کھائے. بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے شادیاں کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں نیک لوگوں کو اس میں مدعو بھی کرتے ہیں، نیک لوگوں کو بلاتے ہیں، صحیح عقیدے کے لوگوں کو بلاتے ہیں. کچھ لوگ اس ڈر سے نہیں بلاتے کہ اگر بلائیں گے تو وہ لوگ اعتراضات کریں گے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بلاؤ نہیں تو اعتراض کیسے. اس لیے کچھ لوگ مولوی صاحبان کو بلانے سے گریز کرتے ہیں، مسجد کے امام کو بلانے سے گریز کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری ہر ادا پر ہماری تعریف کریں، چاہے ہم شریعت کے مطابق کریں یا شریعت کے خلاف کریں، کوئی ہم پر اعتراض نہ کرے. ایسے بھی لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام دوستوں کے بارے میں کہہ دیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. یہ سارے دوست اس دن دشمن ہوں گے. ایسا دوست بناؤ جو اس دن دوست وہ متقی ہوگا، تقوی والے کو، جو اللہ سے ڈرتا ہے. ایسے آدمی کو دوست بناؤ جو حشر میں تمہاری سفارش کر سکے، اللہ کے سامنے تمہاری شفاعت کر سکے. ایسے آدمی سے محبت کا اظہار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے معاذ، اللہ کے لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے لیے اللہ والوں سے محبت کرو. لوگ ایسے حلقے، ایسے گروپس بناتے ہیں جس میں الگ الگ ہیں، اپنے اپنے یعنی مطلب ایسے جیسے فارسی شاعر نے کہا کہ ہر پرندہ اپنے پرندے کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر با کبوتر باز با باز. مطلب کچھ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے خواہش، اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ آدمی اڑتا ہے. تو کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں آدمی گریز کرے، اچھے لوگوں کو آدمی دوست بنائے. تو یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. آپ کوشش کریں کہ آپ اور ہم تقوی کے حصول کے لیے، یہ تقوی کا فائدہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تقوی کا فائدہ فائدہ دے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی تقوی کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ کرام کا ذکر ضرور آتا ہے کہ کس طرح وہ لوگ سچے تھے. تقوی کی ایک علامت ہم نے یہ سنی کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا ہو، اپنے معاملات میں، گفتار میں، کردار میں اللہ سے سچا ہو، اسے اللہ کی فکر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے وہ بچ جائے. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں یہاں اس بات کا ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 118 میں ایک آیت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. یہ آیت ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 118 کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں،
ہجرت کا، یہ 9 سن ہجری کا واقعہ ہے، ہجرت کا 9واں سال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک، مقام تبوک کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا۔ وہاں عیسائی لوگ تھے اور ان کے حملے کا، مسلمانوں پر حملے کا خدشہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جگہ نکلتے جنگ کے لیے، کسی سفر پر نکلتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ توریہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جانا ہوتا بدل کر بولتے کہ ہم کو ادھر نہیں ادھر جانا ہے۔ ایک جنگی تدبیر ہے کہ بات کو سیکریٹ رکھا جاتا ہے، بات کو مخفی میں رکھا جاتا ہے تاکہ دشمن اس سے آگاہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بتا دیا کہ ہم کو تبوک جانا ہے۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ دور کا سفر تھا، گرمی کا زمانہ تھا، صحابہ کرام اس لحاظ سے تیاری کریں اور سارے صحابہ تیاری کے ساتھ نکلیں۔ اکثر صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس میں سے ایک صحابی تھے کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو احد کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب احد کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی خبر پھیل گئی، لوگوں نے یہ خبر اڑا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا ابشروا، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا خاموش رہو، خاموش۔ تو یہ وہ صحابی کعب بن مالک الانصاری، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے، بہت سارے صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ نکل گئے، اور میں ایسا آدمی تھا اس وقت میرے باغیچے میں کھجور پک کر تیار تھے، اور میرے پاس 2 سواریاں تھیں، اونٹ تھے۔ میں نے سوچا کہ جانے دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نکلے ہیں، میں تیز رفتاری کے ساتھ پیچھے سے جاؤں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ ایک میرا گمان تھا اور ایک مجھے خیال تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے سے جا کر مل جاؤں گا۔ لیکن ایسا ہوا کہ میں بس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہرگز نہیں، بس ایک انسانی بشریت کی غلطی کی وجہ سے، کہ بس ایک غفلت تھی کہ جائیں گے ملاقات کر لیں گے، پیچھے سے جا کر پا لیں گے، لیکن میں جا نہیں سکا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ دور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا، اور اس زمانے میں کوئی حاضری کا بھی یہ نہیں تھا کہ کون آیا، کون حاضر ہے، کون نہیں ہے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پوچھا کہ کعب کدھر ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا ان کے تعلق سے کچھ بات کہی جو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ نہیں، وہ سچے مومن ہیں، ان کے تعلق سے ایسی بات نہ کہی جائے۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی مسلمان مومن مرد یا عورت کے تعلق سے آپ کے سامنے کوئی غلط بات کہے تو آپ اس کا دفاع کریں، آپ اس کی صفائی دیں کہ ایسا اس کے تعلق سے مت کہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے تو وہ ایک بات کہے تو آپ بھی 2 باتیں کہیں، بولا ہاں انہوں ایسے، انہوں بڑے خراب، نہیں، آپ ان کے تعلق سے کہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کا دفاع کیا، کہا کہ نہیں، تم کو ایسی بات ان کے تعلق سے نہیں کہنی چاہیے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے، 20 دن وہاں ٹھہرے رہے، جنگ تو نہیں ہوئی، اور وہاں سے واپس مدینہ آئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد
میں مدینے میں رہا، اور جب باہر نکلا تو دیکھا کہ مدینے میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو مخلص اور سچا مسلمان، اور سارے مسلمان جو مخلص تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا چکے ہیں۔ نہ مدینے میں ابو بکر ہے، نہ مدینے میں عمر ہے، نہ مدینے میں علی ہے، سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک جا چکے ہیں۔ اور میں نے مدینے میں دیکھا تو وہ لنگڑے صحابہ، معذور صحابہ، منافق قسم کے لوگ، یہی لوگ نظر آئے۔ میرے دل نے بڑا افسوس کیا۔ میں نے کہا اللہ، میں بھی چلا جاتا تو کتنی اچھی بات تھی، میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے قافلے میں چلا جاتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ لیکن 20 دن بعد وہ دن بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تبوک سے واپس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، جب سفر سے واپس آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مسجد جاتے تھے، مسجد جا کر نماز پڑھتے تھے 2 رکعت، پھر گھر واپس جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے تو بہت سارے صحابہ کرام وہاں تھے، اور اس وقت جو منافق جو مدینے میں رہ گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے سفر پر جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ سارے آئے اور جھوٹ موٹ کا عذر کیا، بولا کہ ایسا تھا ویسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقین سے ان کا عذر سن لیا، جانے دو ٹھیک ہے، ان کے ظاہر کو دیکھا اور باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے جھوٹ موٹ کا عذر باتیں کہیں، جھوٹی موٹی باتیں کہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کعب بن مالک پر پڑی، کعب بن مالک الانصاری پر۔ کہا تعالی، کہا کہ کعب آؤ، تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ جنگ میں کیوں نہیں آئے تھے، تبوک کیوں نہیں آئے تھے؟ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں چاہوں تو آپ سے ویسا ہی جھوٹ موٹ کا عذر بیان کر دوں جیسے دوسرے لوگوں نے بیان کیا ہے، اور میں بڑا زبان کا بھی بڑا، میں بہت بولنے والا ہوں، میں کسی طرح بول کے بچ جا سکتا ہوں، لیکن میں ایسے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر میں کچھ غلط بھی کہہ دوں تو 7 آسمان کے اوپر سے اللہ بتا دے کہ یہ غلط ہے۔ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بس ہلکی سی غفلت تھی، ایک غلطی تھی، ایک ہمت تھی کہ چلو میں پیچھے سے جا کر مل جاؤں گا، لیکن میں غفلت کی وجہ سے، بشریت کی وجہ سے، بشری خطا، ایسی غلطی جو بشر ہونے کے حیثیت سے مجھ سے ہو گئی، میں آپ کے پاس نہ آ سکا، میں تبوک کی جنگ میں آپ کے ساتھ جا نہ سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل سچی بات کعب بن مالک الانصاری نے کہہ دی۔ مخلص مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اللہ اکبر، ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا، زندگی کے ہر معاملے میں وہ سچا ہوتا ہے۔ اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، وہ فوراً توبہ کرتا ہے۔ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تو کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انتظار کرو، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید میری طرح اور بھی لوگ ہوں گے، تو بتایا گیا کہ اور 2 لوگ میرے ساتھ ہیں جن کا بھی کوئی عذر نہیں تھا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک مرارہ بن ربیع العامری ہیں، اور دوسرے ہلال ابن امیہ ہیں، اور تیسرا میں کعب بن مالک الانصاری، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ تم لوگ انتظار کرو۔ سارے صحابہ کے سامنے بات بتائی دی گئی کہ دیکھو ان تینوں سے کوئی بات نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، صحابہ کرام جن کی محبت، جن کی الفت کے بارے میں قرآن نے کہا، جو اتنا محبت اپنے ساتھ ایک دوسرے سے کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا کہ ایک مومن کی دوسری مومن سے کتنی محبت ہوتی ہے، وہ اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے لیے پسند کرتا ہے۔ سارے صحابہ میں اعلان ہو گیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے۔ کب تک؟ 40 دن گزرے۔ 40 دن ان تینوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ان 40 دن میں کیا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زمین تنگ کر دی گئی۔ قرآن نے ہی بات سورہ توبہ 118 میں کہا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنے کشادگی کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی۔ غسان کے بادشاہ نے خط بھیجا کعب بن مالک الانصاری کے پاس رضی اللہ عنہ، بولا کہ قاصد خط لے کر آیا، بولا کہ غسان کے بادشاہ کا ایک قاصد وہاں سے خط لے کر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہوا کہ تمہارے رسول تم پر ناراض ہیں، ایسا کرو ہمارے پاس آ جاؤ، تمہاری قدر ہم کو معلوم ہے، ہم تم کو سب دیں گے، سب آسائشیں دیں گے، آرام دیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش جب آتی ہے تو کافر اور فاجر مسلمانوں کو ایسے ہی سبز باغ دکھاتے ہیں، ارے ادھر کیوں ہو، ادھر آ جاؤ، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ تو کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ خط لیا، وہاں تنور میں آگ جل رہی تھی، اس آگ میں ڈال دیا اور خط لانے والے سے کہہ دیا کہ جا کر بتا دینا کہ تمہارے خط کا جواب یہی ہے۔ اس میں سے ایک صحابی ہیں ہلال ابن امیہ، بوڑھے صحابی۔ 40 دن تو ایسے گزرے، 40 دن تو اعلان ہوا کہ دیکھو کوئی صحابی ان تینوں سے بات نہ کرے۔ 40 دن کے بعد اور سزا میں تھوڑا اضافہ ہوا۔ کیا ہوا؟ 40 دن کے بعد ایک اور حکم آیا کہ دیکھو اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ تو کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں؟ بولا کہ نہیں، طلاق نہیں دیں، اپنی بیویوں سے الگ رہیں۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم ایسا کرو، الحقی، تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ ہلال ابن امیہ کی بیوی آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو شوہر ہیں بڑے بوڑھے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نوکر بھی نہیں ہے، میں اگر ان کا خیال نہ رکھوں تو پھر ان کی جان کو خطرہ ہے، مشکل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چلو تم کو اجازت ہو لیکن قریب نہ جانا۔ بولا اللہ کے رسول وہ تو بس حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ تھی کہ یہ ہلال ابن امیہ تھے۔ لوگ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے کعب، تم بھی اگر کہتے تو تم کو بھی پرمیشن مل جاتا اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ 50 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فجر کے بعد بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 50 دن کے بعد ایک قاصد آیا اور اس نے کہا، اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، تم کو معاف فرما دیا ہے۔ 50 دن کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بلایا ہے۔ تو کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، جو قاصد میرے پاس یہ نیوز لے کر آیا تھا، خبر لے کر آیا تھا، میں نے اسے اپنے کپڑے نکال کر گفٹ کر دیے، میرے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی، جو تھا میں نے دے دیا۔ کپڑے نکال کر میں نے، کپڑے نکال مطلب جو جسم چھپانے کے علاوہ جو تھا میں نے اسے نکال کر دے دیا۔ اور
پھر میں نے سجدہ شکر بجا لایا۔ آج آدمی سجدہ شکر کر سکتا ہے۔ سجدہ شکر کب کرتے ہیں؟ جیسے نماز کا سجدہ ہوتا ہے، آپ نماز کے سجدے میں جو پڑھتے ہیں وہی سجدہ شکر میں بھی پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگوں کی فتح یابی کی خبر آتی تھی کہ فلاں جنگ جیت گئے مسلمانوں کو فلاں کامیابی ملی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر کرتے تھے۔ آدمی سجدہ شکر کرے، آپ کے بیٹے کو جاب مل گیا، آپ کو بیٹا پیدا ہو گیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بڑی نعمت دے دی، سجدہ شکر بجا لائیے۔ ہاں، یہ اسلامی احکام اور اسلامی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بارگاہ میں سجدہ شکر کرے۔ کوئی بھی نعمت آدمی کو ملتی ہے تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور وہاں جب پہنچے تو مسجد میں بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں، انصاری صحابہ ہیں، مہاجر ہیں۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے آنے پر کوئی مہاجر کھڑے نہیں ہوئے سوائے طلحہ، ابو طلحہ کے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے مجھے بشارت دی اور بڑی خوشخبری سنائی، اور مجھے بڑی خوشخبری سنائی، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے لیے جو یہ بشارت ملی ہے کہ اللہ نے میرا عذر قبول کر لیا ہے، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے اس غلطی پر، یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی طرف سے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے اس انعام پر میں میری ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایسا کرو، اس میں سے کچھ اپنے لیے باقی رکھو، اپنے لیے بچا کے رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ کے ساتھ آدمی مخلص بن کر سچا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا انعام دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے اسے بخشش کا پروانہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں، جبکہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سچا ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے اپنے اندر اخلاص کی دعوت اخلاص کی صفت پیدا کیجئے، اپنے آپ کو مخلص بنائیے اور تقوی کی دولت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ تو یہ چند دنوں سے جو بات ہمارے ساتھ تھی وہ تقوی کے تعلق سے تھی۔ میں یہ 3 دنوں سے جو باتیں ہمارے ساتھ تھی اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ان 3 دنوں میں جو باتیں ہم نے سنا، کہ پہلی بات ہمارے ساتھ یہ تھی کہ تقوی کہتے کسے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں؟ سیدھی بات، الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو، والعمل بالتنزیل، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق آپ کا عمل ہو، اور والرضا بالقلیل، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر آپ کا گزارا ہو، اللہ سے شکوے شکایتیں نہ ہو، والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کی تیاری آپ کریں۔ یہ تقوی کی تعریف ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو بتایا کہ ایسے کہ تم کسی کانٹے دار راستے سے گزرتے ہو تو اپنے دامن کو جیسے بچاتے گزرتے ہو، ویسے دنیا کی زندگی میں گناہوں سے بچ کر جانے کا نام تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس بات کا ذکر سنا کہ تقوی والوں کے اندر کیا کیا کوالٹیز پائے جاتے ہیں۔ پھر ایک بات ہمارے ساتھ آئی کہ تقوی کہاں ملتا ہے، تقوی کہاں ملتا ہے کہ ہم اسے لائیں، اپنائیں۔ تو اس کا ذکر بھی ہم نے سنا، اللہ پر ایمان ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت آدمی کرے۔ یہ سارے تقوی کے سورسز ہیں، تقوی پانی کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت آدمی کرتا ہے اور عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، لوگوں کو بخشتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بات کا ذکر تھا کہ تقوی کے فائدے کیا ہیں۔ چلو ہم متقی بن گئے ماشاءاللہ،
تو کیا کیا تقوی کے فائدے ہم کو دنیا میں ملتے ہیں اور آخرت میں ملتے ہیں۔ کل کے ذکر میں ہم نے ان فائدوں کا ذکر کیا جو آدمی کو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں۔ آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ باتیں تھیں تقوی کے وہ فائدے جو آخرت میں ملتے ہیں۔ سب سے آخر میں نے آپ کے سامنے حضرت کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ذکر کی کہ تقوی کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ سچے ہونے کی وجہ سے آسمان سے ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، کوشش کیجئے۔ یہ رمضان کا روزہ اسی لیے آیا ہے کہ آپ کو متقی بنا کر جائے، مجھے متقی بنا کر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اس دولت سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے، ہم سب تقوی والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، ظالموں، جابروں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ، ان مرحومین نے اپنے پیچھے جو ان کے رشتہ دار چھوڑے ہیں، اقربا چھوڑے ہیں، ان کی برادری چھوڑی ہے، یا اللہ انہیں صبر دے، حوصلہ دے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، تمام مسلمانوں کو عافیت میں رکھ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔